عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ہم انجیل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو نظر دوڑا کر دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ہجوم یسوع کے پیچھے آ رہا ہے، اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو ہجوم کو دیکھ کر ترس آیا، اور یسوع مسیح نے پھر اپنے ایک شاگرد سے پوچھا کہ یہ ہجوم میرے پیچھے ہے، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ ہجوم میں سے ہی ہجوم کیونکہ بہت بڑا تھا، شاگرد ایک اندازہ کرتا ہے کہ اتنا بڑا ہجوم ہے اور یہ بیابان ہے، یہاں پر اتنے بڑے ہجوم کو کیسے کھانا کھلایا جا سکتا ہے؟ لیکن ایک شاگرد یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے، اس کے پاس 5 روٹیاں ہیں اور 2 مچھلیاں ہیں، اور یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس لاؤ۔ عزیزو، یسوع مسیح روٹیوں کو اور مچھلی کو برکت دیتے ہیں، اور دوسری طرف شاگردوں کو کہتے ہیں کہ اس ہجوم کو گروپوں میں بٹھا دو، اور جب وہ بیٹھ جاتے ہیں پھر یسوع مسیح ان روٹیوں کو برکت دیتے ہیں، مچھلیوں کو برکت دیتے ہیں، اور شاگردوں کو کہتے ہیں کہ انہیں بانٹتے جاؤ۔ عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ترتیب کا خدا ہے، خدا آراستگی کا خدا ہے، اور جب ہم تکوین کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے زمین اور آسمان کی تمام آراستگی کو مکمل کیا، تمام آراستگی یعنی ہر چیز ترتیب کے ساتھ رکھی، سلیقے سے رکھی۔ خدا خوبصورتی کا خدا ہے، اور خدا ہر چیز کو ترتیب دیتا ہے، خدا ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل بناتا ہے۔ یسوع مسیح نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہجوم ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ہجوم عموماً بے ترتیب ہوتا ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر کھڑا ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یسوع مسیح سب سے پہلے ہجوم کی تربیت کرتے ہیں، اور شاگردوں کو اس تربیت میں شامل کرتے ہیں کہ ان کو بٹھاؤ، گروپوں میں بٹھاؤ، ترتیب کے ساتھ بٹھاؤ، ٹولیوں میں بٹھاؤ، تاکہ یہ یہ ہجوم ہے جو بے ترتیب ہے، اس کو ایک ترتیب دی جائے، ٹولیوں میں بٹھایا جائے۔ اس کے بعد ہم دوسری بڑی بات دیکھتے ہیں کہ یسوع جب شاگرد سے پوچھتے ہیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک لڑکا ہے، اس کے پاس روٹیاں ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ آج ہم اس لڑکے کو بھی سلام کرتے ہیں جس نے اپنے مشکل وقت کے لیے رکھی ہوئی روٹی، مشکل وقت کے لیے رکھی ہوئی روٹی وہ یسوع کے کہنے پر سامنے لے آتا ہے، وہ سامنے لاتا ہے، اور یسوع اس کی فراخ دلی کو، کیونکہ شاگرد نے تو بتایا تھا کہ یہاں پر تو 200 دینار کی روٹیاں بھی کافی نہ ہوں گی، پھر بھی ان کو تھوڑی تھوڑی ملے گی، یعنی ان کی بھوک نہیں مٹ سکے گی، ابھی تھوڑا تھوڑا گزارا ہی ہونا ہے بس، اور تو کوئی چیز نہیں۔ لیکن جب وہ شخص، وہ لڑکا اپنی روٹیاں پیش کر دیتا ہے، اور یسوع اس روٹی کو برکت دیتا ہے۔ یسوع جب برکت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں بانٹ دو، اور اسی طرح سے مچھلیوں کو بھی برکت دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی بانٹ دو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 5 روٹیاں جب بانٹی گئیں تو لکھا ہے کہ 12 ٹوکرے روٹیوں کے بچ بھی گئے، 12 ٹوکرے، 5000 سے زیادہ لوگوں نے کھانا کھایا، اور سب نے خوب کھایا، اس لیے تو بچ گیا تھا، بچا اس لیے کیونکہ بہت سب نے کھا لیا، ٹکڑے بچے ہوئے ٹکڑے ان کے۔ عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ شاید آج بھی دنیا کے پاس بہت کچھ تو ہے، لیکن وہ بڑا دل نہیں ہے، وہ روحانیت شاید نہیں ہے، خدا پر ایمان کی کمی ہے، اپنے اپنے بارے ہر کوئی سوچتا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ یہ شخص، یہ چھوٹا لڑکا، اس کا ایمان دیکھے کتنا ہے،
وہ جب اپنے گھر سے چلا ہوگا وہ روٹی اپنے لیے ہی لے کے چلا تھا، اپنے لیے روٹی، اپنے مشکل وقت کے لیے اس نے روٹی رکھی تھی کہ جب بھی بھوک لگے گی، مشکل وقت آئے گا تو میں اپنی روٹی کھاؤں گا۔ لیکن وہ مشکل وقت کی اپنے لیے رکھی ہوئی روٹی جب وہ پیش کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے، وہ پیش کر دیتا ہے اور یسوع برکت دیتے ہیں، اور وہ روٹی کی کوئی کمی نہیں ہوتی، سب لوگ کھا لیتے ہیں۔ لکھا 5000 کے قریب مرد، اور وہاں 5000 سے مردوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ خواتین بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، تو بہت بڑا گروپ ہوگا۔ عزیزو، آج جب پوری دنیا مشکل میں ہے، ہم پہلے اپنے گھر کا بھی اندازہ کرتے ہیں کہ کیا ہمارا گھر میں ہر چیز ترتیب سے ہے، کیا ہمارے گھر میں لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو گھرانہ مل کر کھانا کھاتے ہیں اس گھر میں بھی کوئی چیز کی کسی کی کمی نہیں ہے۔ لیکن کئی گھرانوں میں کوئی ابھی کھا رہا ہے، کوئی 15 منٹ کے بعد کھا رہا ہے، کوئی کہتے ہیں سویا ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں باہر سیڑھیوں پر کھڑا ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے۔ تو یہ اپنے گھر کے ہی 5-6 افراد جو ہیں، یہ بھی ایک ایسا بے ترتیب ہجوم ہے، بے ترتیب گھرانہ ہے، بے ترتیب، جن کی کوئی ترتیب نہیں، جن کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں۔ اس لیے سارے ہی بھوکے بھوکے رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بتاتے رہتے ہیں، ہم بچے کہتے ہیں مجھے پھر بھوک لگ گئی، اور کبھی کوئی کسی ٹائم کھانا کھا رہا ہے، کوئی کس ٹائم پر کھانا کھا رہا ہے، اور کسی کو کوئی صدق نہیں ہے، کوئی تسلی بھی نہیں ہے، کوئی تسلی نہیں ہے۔ عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح ہمیں بہت بڑا ایک سبق سکھاتے ہیں، گھر میں رہنے کا بھی اور یا کمیونٹی میں رہنے کا اور بڑے گروپوں میں رہنے کا بھی، کہ بے ترتیب گروپ کو، بے ترتیب گھر کے خاندان کو، گھر کے ممبروں کو، ان کو ایک ترتیب میں لایا جائے، ترتیب میں لایا جائے، ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنایا جائے، اس کا ایک طریقہ کار بنایا جائے۔ خدا خوبصورتی کا خدا ہے، ترتیب کا خدا ہے، ٹائم ٹیبل کا خدا ہے۔ خدا کا سورج صبح نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہے۔ اور آج گھرانوں میں یہی ہے کہ ٹائم ٹیبل ہر کوئی کسی کا اپنا اپنا ہی ہے، کوئی صبح 10 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی شاید 12 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی ناشتہ کس ٹائم پر کر رہا ہے، اور کوئی ہو سکتا ہے آدھے لوگ جو ہیں وہ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک آدھ شخص ہے وہ کہتا ہے میں ابھی ناشتہ کر رہا ہوں۔ ایک ہی گھر میں بے ترتیبی اتنی ہے، ٹائم ٹیبل بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے سارے کے گھر کے افراد ہی بھوکے ہی رہتے ہیں، سب بھی بھوکے بھوکے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ آئیں آج ہم سب سے پہلے اپنے اپنے گھروں کو دیکھیں کہ میرے گھر میں کس طرح سے گھر میں ایک ترتیب ہے، ہمارا ایک اپنا ٹائم ٹیبل ہے، ہم اکٹھے مل کر کھانا کھاتے ہیں، اکٹھے مل کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ جو خاندان اکٹھے کھانا کھاتے ہیں اور اکٹھے دعا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ متحد رہتے ہیں۔ دوسری بات، آج میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ شخص، یہ لڑکا، وہ اپنے لیے نہیں سوچتا، وہ صرف اپنی ضرورت کے لیے نہیں سوچتا، بلکہ وہ اجتماعی ضرورت دیکھتا ہے کہ اجتماعی ضرورت کیا ہے۔ اس بہت بڑے ریگستان میں، بیابان میں، جہاں کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ شاید یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے گھروں لے کے آیا کرو، مجھے ہی سارے کہہ رہے ہو روٹی نکالو، روٹی اپنی اپنی لے کے آنا تھا، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا۔ جیسے کئی دفعہ ہم بھی بڑے سمجھدار جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، بھئی اپنی لے کے گھروں نکلنا سی، اپنے لیے گھر سے لے کے نکلنا تھا۔ اور اس کو یہ بھی فکر ہو سکتی تھی کہ اس بیابان میں بھوک لگے گی تو پھر میں کیا کروں گا، میں تو اپنے لیے لایا۔ عزیزو، مشکل وقت میں، اپنے لیے مشکل وقت میں کے لیے بچایا ہوا کھانا یا بچائی ہوئی چیز، جب دوسروں کی مشکل دیکھ کر اس کے لیے اپنی مشکل کی بچائی ہوئی چیز دوسروں کی مشکل دیکھ کر جب وہ پیش کر دی جاتی ہے تو سب کی مشکل حل ہو جاتی ہے، سب کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اس لڑکے نے آج ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا ہے، اس نے اپنی مشکل کا بچایا ہوا کھانا دوسروں کی مشکل دیکھ کر اس نے پیش کر دیا، اس کی بھی مشکل حل ہو گئی، دوسروں کی بھی مشکل حل ہو گئی، اور خدا نے ایسی برکت دی کہ 12 ٹوکرے بچ بھی گئے،
12 टोकरे बच भी गए। आज जब पूरी दुनिया परेशान है, आए हम भी देखें, अगर हमारे इर्द गिर्द कोई शख्स ऐसा है जिसको हमारी ज़रूरत है, बेशक हमने खुद अपने लिए बचा के रखा है, उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा निकाला जा सकता है। और एक और बात भी है, हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे घर में यीशु मसीह ने कहा कि जो बचे हुए टुकड़े हैं उनको भी संभाल लो, ज़ाया ना हो। ये अनाज है, ये अनाज है। हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे घर में कितनी चीज़ें ज़ाया होती हैं, कितने टुकड़े, कितनी रोटियां बचती हैं। अजीज़ों, जो घराना मिलकर खाना खाता है उनकी बची हुई चीज़ों को हमेशा संभाला भी जाता है। जो आगे पीछे खाते हैं वो इसने थोड़ी सी बचाई तो उधर पड़ी रही, उसने कुछ बचाई तो उधर पड़ी रही, किसी ने बचाई तो बाहर पड़ी रही, वो कहीं ख़राब हो गई, और बाद में सारे एक दूसरे से लड़ते हैं, है तू बाहर रख शरी से क्या ख़राब हो गई, और तूने उधर रखी वो बिल्ली ले गई, और इस तरह से लड़ते भी हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है, आए हम जो बचेगा उसको बचाएंगे, ज़ाया नहीं करेंगे, ज़ाया होने नहीं देंगे। अजीज़ों, आज ये भी एक चैलेंज है कि हम देखें कि हम अपने घर में कोई चीज़ ज़ाया तो नहीं होने देते। क्या चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं? खुदा ने ये रिज़्क दिया है, ये ज़ाया होने के लिए नहीं, ये बचाने के लिए है, और जो बचाएंगे अपने भी काम आएगा, किसी और के भी काम आएगा। आए हम आज देखें कि हम किस तरह से रहते हैं, और आज हम क्या कदम उठाएंगे कि आज से हम यीशु की तालीमात पर अमल करते हुए अपने घराने की नए तरीके से तरबियत करें। दूसरी बात, आज मैं ये भी सोच रहा था कि आज की जो पहली तिलावत है वो हमें ये बताती है कि शागिर्दों ने ये सारे मोजज़ात देखे थे, इसलिए आज के इंजील मुक़द्दस के आखिरी अल्फाज हैं कि उन सब ने इन बातों को देखा कि 5 रोटियों से 2 मछलियों से 5000 से ज़्यादा लोगों ने खाना खाया है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको बरकत दी है, और बच भी गया है। उन्होंने कहा, उन लोगों ने गवाही दी, शागिर्द भी गवाही देने वाले ही हैं कि दर हकीकत जो नबी आने वाला था यही है, दर हकीकत जो नबी आने वाला था यही है। अजीज़ों, यही बात हम देखते हैं कि आज की पहली तिलावत में शागिर्दों ने लिखा है, शागिर्द अदालत में ले जाए गए, अदालत में उन बेचारों की बड़ी बेइज्जती होती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है कि यीशु के नाम पर तुमने तबलीग बिल्कुल नहीं करनी है, वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर एक और शख्स भी है, बहुत बड़ा आलम, जिसका नाम जमेलियल या गमेलियल बताया गया है। और जब हम रसूलों के माल में पढ़ते हैं, जब हम ये कितना बड़ा उस्ताद है, और ये मुकद्दस पौलुस का भी उस्ताद है, पौलुस का लिखा है, मुकद्दस पौलुस ने अपनी गवाही में वो ये कहते हैं कि मैंने ये फ़िक़्ह की तालीम, शरीयत की तालीम गमेलियल से हासिल की है। इसका मतलब गमेलियल एक माना हुआ उस्ताद है। गमेलियल जब, या जमेलियल जब वहाँ पर अदालत में वो भी था, और वो देखता है कि ये वो शागिर्द हैं जो यीशु मसीह के साथ थे और यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, और ये अदालत में भी अब आने से नहीं डरते, घबराते नहीं हैं। और वही एक इतना बड़ा आलम वो मशवरा देता है कि हम इनको ना मारें, इनको हम बिल्कुल कुछ ना कहें। अगर ये मज़हब इंसानों की तरफ से बनाया गया है तो ये ख़त्म हो जाएगा, और अगर खुदा की तरफ से है तो इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता, इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और अजीज़ों, मैं और आप आज हम भी गवाह हैं, 2000 साल हो गए ये तालीम जारी है, मसीह की खुशखबरी जारी है। मसीह ने जो हमें कहा है, अपने जुटने के बाद जाकर सब कौमों को अंजील की मुनादी करो, और जो कोई ईमान लाए उसे बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो, और दुनिया के आखिर तक हर रोज़ मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मिशन हमें दिया गया है, 2000 साल हो गए। जमेलियल ने जो बात की है कि अगर ये
انسانوں کی طرف سے ہے، کوئی انسانی تحریک ہے، کوئی سمجھدار انسان تھا، کوئی فلسفی تھا، کوئی گرو تھا، کوئی پتہ نہیں جو بھی تھا، اگر تو اس نے کوئی تحریک شروع کی ہے تو یہ ختم ہو جائے گی جیسے پہلے ختم ہوتی رہیں۔ اگر خدا کی طرف سے ہے تو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ عزیزو، آپ اور میں ہم سب بڑے مبارک ہیں، 2000 سال سے یہ ایمان کی یہ باتیں، ایمان کی یہ خوشخبری ہمارے باپ دادا نے، نانا نانی نے، مشنریوں نے ہمیں دی ہے۔ آج ہم نے بھی اسے سنبھالے رکھا ہے۔ مسیح کے نام پر شاید کئی دفعہ ہمارے ساتھ تعصب بھی ہوتا ہے۔ شاگرد آج خوش ہوئے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مسیح کے نام پر بے حرمت ہونا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ کیوں خوشی کی بات ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے مقدس متی کی انجیل میں جب پہاڑی واز دیا تو پہاڑی واز میں مقدس متی کی انجیل 5واں باب 11ویں آیت میں یسوع مسیح نے شاگردوں کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے اور بے شمار چیزیں ناحق تمہاری نسبت کہیں گے، لیکن فکر نہ کرنا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ یسوع مسیح شاگردوں کو بتایا تھا، شاگردوں کو پتا تھا کہ یہ واقعات ہو سکتے ہیں۔ عزیزو، آئیں ہم آج جو ایمان نسل در نسل 2000 سالوں سے ہمیں دیا گیا ہے، وہ ایمان کی وہ شمع جو بپتسمہ کے وقت ہمیں بھی پکڑائی گئی تھی، آج اس شمع کو ہم بھی روشن کیے ہوئے ہیں اور وہ روشن رہے گی، اور اسی شمع کو آپ اپنی فیملی میں نسل در نسل اور آگے بھی بڑھاتے رہیں گے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے تاکہ ایمان کی یہ شمع ہم دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے ہم اسے جلتا رکھیں گے، اس کی روشنی سے دنیا منور رہے گی، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔